قبر اندھا کنواں ہے، میت جاتے ہوئے ایک ہی فریاد کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کتنا بھی گناہگار ہو، یہ دو الفاظ کہہ دے، اس بندے کو عذاب قبر نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، کیا تم جانتے نہیں کہ میں بندے کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی بار یہ عمل کر لے، اس کی ہر مصیبت میں مدد کرتا ہوں۔ اے ابن آدم، کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت وہب بن منبع نے فرمایا، ہاں میں نے زبور شریف کی آخری 30 سطروں میں پڑھا اور قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو میں اسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھے اس حال میں ملے گا کہ میرے عذاب سے خوف رکھتا ہوگا تو میں اسے عذاب نہ دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، جو مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مجھ سے حیا کرتا ہوگا تو میں محافظ فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دوں گا، یعنی اس کو بخش دوں گا۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ مشرق و مغرب کو گناہوں سے بھر دے اور پھر بکری کے دودھ دوہنے کی مقدار جتنا ہی شرمندہ ہو جائے اور مجھ سے ایک ہی بار مغفرت طلب کرے اور اس کے دل میں بھی یہی ہو کہ وہ دوبارہ گناہ نہ کرے گا، تو میں آسمان سے زمین پر گرنے والے بارش کے قطرے سے بھی زیادہ جلدی اس کے گناہ مٹا دیتا ہوں۔ اے داؤد مجھ سے سنو اور میں حق کہتا ہوں، اگر میرا کوئی بندہ صرف ایک ہی نیکی لے کر آئے تو میں اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اگر یہ بات ہے تو جو تیری معرفت رکھتا ہے اسے جائز ہی نہیں کہ تجھ سے اپنی امید توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے داؤد میرے ولیوں کو تھوڑا سا عمل ہی کافی ہے، جیسا کہ کھانے میں نمک تھوڑا ہی کافی ہوتا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ میں کب ان کو اپنا ولی بناتا ہوں؟ جب ان کا دل شرک سے پاک ہو جائے، ان کے دل سے شک زائل ہو جائے اور ان کا اعتقاد مضبوط ہو جائے کہ جنت اور دوزخ میرے ہی قبضے میں ہیں۔ میں ہی زندگی اور موت دیتا ہوں اور قبروں میں دفن لوگوں کو میں ہی اٹھانے والا ہوں۔ میں بیوی رکھتا ہوں نہ اولاد، بس جب میں ان کو موت دوں اور ان کے پاس تھوڑا سا عمل ہو جس پر وہ یقین رکھتے ہوں تو میں اس تھوڑے کو ان کے لیے زیادہ کر دوں گا۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر تیزی سے گزرنے والے کون ہوں گے؟ وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہتے ہیں اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہتی ہیں۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے میرے ہاں کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ اس کا جو پاس رکھنے کے بجائے دینے پر خوش ہوتا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ کون سے فقراء افضل ہیں؟ وہ جو میرے فیصلے اور تقسیم سے راضی رہتے ہیں اور جو رزق میں نے ان کو عطا کیا ہے اس پر میرا شکر ادا کرتے ہیں اور حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ مومنین میں سے کسی کو لمبی عمر عطا کرنا مجھے محبوب ہے، اس کو جس کی کھال لا الہ الا اللہ کہتے وقت کانپ اٹھتی ہے۔ میں اس کو موت دینا اسی طرح ناپسند کرتا ہوں جس طرح باپ اپنے بیٹے کی موت ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اس گھر کے علاوہ دوسرے گھر میں خوش رکھوں، کیونکہ اس گھر یعنی دنیا کی نعمتیں تو آزمائش اور اس کی آسانیاں بھی شدت ہیں، دنیا کی نعمتوں کے تو دشمن ہیں اور ان کے فتنے خون کے ساتھ گردش کرتے ہیں اور ان سے امن نہیں، اس لیے میں اپنے ولیوں کو جنت بھیجنے میں جلدی کرتا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی مومن اولاد سور پھونکے جانے تک فوت نہ ہوتے۔ اے داؤد جو تم اپنے دل میں سوچ رہے ہو میں وہ جانتا ہوں۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے نیک بندوں کو موت دے کر ان کی عبادت کو منقطع کر دیا ہے۔ اے داؤد کیا تم جانتے نہیں کہ میں مومن کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی مدد کرتا ہوں؟ تو موت جو کہ سب سے بڑی مصیبت ہے اس پر مدد کیوں نہ کروں گا؟ تو مومن کے پاکیزہ جسم کو زمین کی تہوں میں بھی دیکھو گے
میں جب تک چاہوں گا عرصہ دراز تک اسے یوں ہی رکھوں گا تاکہ اس کے سبب اس کے اجر میں اضافہ ہو، اسے قیامت تک اپنے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، الہی تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، اس وجہ سے تو نے خود کو ارحم الراحمین فرمایا ہے۔ اے اللہ، جو تیری رضا کی خاطر کسی مصیبت زدہ غمگین کی تعزیت کرے اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس سے ایمان کی چادر پہناؤں گا اور پھر کبھی نہ اتاروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے اللہ تعالیٰ، جو تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلے اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد ہوا، اس کا اجر یہ ہے کہ جس دن وہ مرے گا میرے فرشتے اسے گھیر لیں گے اور میں اس کی روح پر رحمت بھیجوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے اللہ، تیری رضا کی خاطر بیواؤں اور یتیموں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کا کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی جزا یہ ہوگی کہ جس دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن میں اسے اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر عرض کی، اے اللہ، جو تیرے خوف سے اتنا روئے کہ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگیں اس کا کیا بدلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں اس پر جہنم کی آگ حرام کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔